الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. پچھلے چند دنوں سے صاحب نسبت بندے کی ایک نشانی بیان کی جا رہی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ صاحب نسبت بندہ جو ہے اسے معیت الہی کا استحضار حاصل ہے۔ دوسرے الفاظوں میں صاحب نسبت بندے کی نشانی یہ ہے کہ اسے اس بات کا ادراک حاصل ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہے ہیں اور اللہ اس کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے۔ مگر اگر ہمیں اس چیز کا ادراک ہو جاتا ہے، استحضار رہتا ہے ہر وقت، تو پھر ہم سب سے افضل ایمان والے بن جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حینما کنت، کہ افضل ایمان یہ ہے کہ تو یہ بات جان لے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، تو جہاں کہیں بھی ہے۔ اس لیے صاحب نسبت بندہ جس کو اس چیز کا استحضار رہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے گناہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو گناہ کرنا اس کے لیے مشکل کام ہے۔ اسی لیے مشائخ کے یہاں یہ ترتیب رہی ہے، جب مشائخ کسی کو اجازت و خلافت دیتے ہیں تو اس چیز کو ضرور دیکھتے ہیں کہ اسے کتنا استحضار ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، کتنا اس کو اس بات کا خیال ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کی ایک ترتیب اس چیز کو جاننے کی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں گناہوں کو دیکھا جائے۔ اس کی زندگی میں گناہ کم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے استحضار ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے، آنے کے 3-4 کے دن کے اندر ہی حضرت نے ان کو اجازت و خلافت دے دی۔ حضرت کی خانقاہ پہ سالوں سے رہنے والے جو خدام تھے وہ حیران ہو گئے کہ ہم اتنے سالوں سے حضرت کی خدمت کر رہے ہیں اور حضرت کی ہم پر وہ عنایت نہ ہوئی، اور یہ آدمی 3-4 دن پہلے آیا اور حضرت نے اس کو اجازت و خلافت عطا فرما دی۔ تو دل میں ایک رنجش تھی، پرانے جو خادم تھے، پرانے خدام کے دل میں ایک رنجش آ گئی، حتیٰ کہ حضرت سے یہ بات کہہ ڈالی کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی کہ یہ صاحب تو ابھی آئے 4-5 دن پہلے اور آپ نے انہیں اجازت دے دی، اور ہم اتنے سال ہم نے آپ کی خدمت کی اور ہمیں آپ کی طرف سے یہ نعمت نصیب نہ ہو سکی۔
تو اس نے فرمایا کہ ضرور تمہاری اس بات کا جواب دوں گا. آپ نے یہ بات فرمائی. اور چند دنوں بعد جب یہ بات آئی گئی ہو گئی، لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی، تو آپ نے ایک دن اپنے ایک خادم کو بلایا اور کہا کہ جتنے لوگ اس وقت خانقاہ میں موجود ہیں اتنی مرغیاں خرید کے لے آؤ. وہ خادم گیا اور اتنی مرغیاں لے کے آ گیا. جیسے چند 100 لوگ ہوں گے اس وقت خانقاہ پہ، یا 100-150 لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے. اب اتنی مرغیاں لائی گئی. حضرت نے سارے جو خدام تھے جو خانقاہ پہ اس وقت تھے سب کو بلایا اور بلا کے اس خادم سے کہا کہ ہر ایک کو ایک ایک مرغی دے دی جائے. اس نے ایک ایک مرغی ہر ایک کو دے دی. اب حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ مرغی لیں اور اس مرغی کو بس ذبح کر کے لے آئے، اتنا سا کام ہے. بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ ذبح کرتے ہوئے کوئی دیکھے نہ آپ کو. اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو ذبح نہ کیجیے گا. حضرت کے جو خدام چاہنے والے بہت ہی اہتمام سے مرغی کو لے کے گئے. کوئی مسجد کی اوٹ میں جا کے اس نے خاموشی سے چھپ کے مرغی کو ذبح کیا. کوئی درخت کے پیچھے چلے گیا، کوئی کھیتوں میں چلے گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا کہ بھئی حضرت کا حکم ہے کہ مرغی ذبح اس وقت کرنی ہے جب کوئی نہ دیکھ رہا. سارے ذبح کر کے لے آئے. یہ جو صاحب جن کو حضرت نے اجازت دی تھی چند دن پہلے، وہ ذبح نہ کر پائے. حتیٰ کہ کچھ ساتھیوں نے مذاق بھی اڑایا کہ حضرت نے جن کو اجازت دی، اتنا اعتماد کیا، وہ حضرت کا اتنا سا کام بھی نہیں کر پایا، ایک مرغی نہیں ذبح کر پایا. تو حضرت نے سب سے پوچھا کہ بھئی مرغی ذبح کر لی؟ سب نے کہا جی کر لی. حضرت نے پوچھا کہ بھئی ایسی جگہ پہ کی نا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا؟ سب نے کہا جی ایسی جگہ پہ کی جہاں کوئی نہیں. حضرت نے ان صاحب سے پوچھا جن کو اجازت تو خلافت دی کہ جی آپ کی مرغی ذبح نہیں ہوئی. انہوں نے عرض کی کہ حضرت ذبح تو میں بھی کرنا چاہتا تھا، آپ کا حکم پورا کرنا چاہتا تھا، مگر آپ نے فرمایا کہ ایسی جگہ پہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا. اور میں جہاں کہیں بھی جاتا مجھے اس چیز کا بہت گہرا استحضار ہوتا کہ میرے اس ذبح کرنے کو ایک ذات بہت غور سے دیکھ رہی ہے، اس لیے آپ کا حکم پورا نہیں کر سکا. حضرت نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ دیکھو یہ وجہ ہے کہ اس سے اجازت 3-4 دن میں ہی دے دی گئی کہ اس کو پوری طرح سے اللہ رب العزت کا استحضار ہے. تو یہ ایسی نعمت ہے کہ مشائخ بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کون ایسا سالک ہے جس کے پاس یہ نعمت موجود ہے کہ پھر اس کو دین کے کام کی اجازت دی جائے. اللہ تعالی ہمیں اپنا سچا استحضار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.